ہر وہ رشتہ اور ہر وہ تعلق جس کے ساتھ انسان پوری شدت سے مخلص ہوتا ہے، اس کے لیے اپنا بیسٹ پرفارم کرتا ہے اور ہمیشہ اس کا بھلا ہی چاہتا ہے، یقین مانیں وہ آپ کو ذہنی اذیت اور آنسوؤں کے سوا اور کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ آج آپ کے ساتھ یہاں پہ یو کے میں رہنے والی ایک ایسی پاکستانی عورت کی میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے کہ اپنا بیسٹ پرفارم کیا، اور پرفارم بھی کس رشتے میں کیا؟ نند اور بھابھی کے رشتے میں۔ اپنی نند کو جو تھا نا، اس نے بہنوں سے بھی زیادہ عزیز رکھا، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا، اور اینڈ میں کیا ہوا کہ وہی نند جو تھی نا، وہ اس کی بربادی کا باعث بن گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اور اپنی صحت و تندرستی والی زندگی بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ انسان اس زندگی میں نا بہت تگ و دو کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، کبھی فلاں جگہ پہ بھاگتا ہے اور کبھی فلاں جگہ پہ ہاتھ پاؤں چلاتا ہے کہ اس کو ایک پرآسائش زندگی جو ہے نا وہ مہیا ہو سکے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف اور صرف یہ جو دنیاوی آسائشیں ہیں نا، یہ ہماری زندگی میں سکون کا باعث بنتی ہیں، لیکن یقین مانے کہ یہ روپیہ پیسہ یا مال و دولت، یہ آسائشیں، یعنی کہ آپ کے پاس اگر بڑا گھر ہے، بڑی گاڑی ہے، برانڈڈ کپڑے ہیں، یا یوز کرنے کے لیے برانڈڈ فون ہیں، اور ہر وہ چیز جس کے لیے کہ انسان خواہش کرتا ہے نا، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون جو ہے نا اگر نصیب نہ ہو، تو یہاں پہ ان لوگوں کو دیکھ کے انسان کو سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ سکون جو ہے نا وہ انسان کو قسمت سے ہی نصیب ہوتا ہے، اور سکون جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو منسلک رشتے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں سکون دینے کا باعث بنتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے ان رشتوں کے ساتھ بڑا مخلص ہوتا ہے، ان کے لیے بڑا سوچتا ہے، احساس کرتا ہے، تو صرف اور صرف اس خواہش میں کرتا ہے کہ بھی ہماری زندگی میں نا سکون ہو۔ جب ہم سے منسلک رشتے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہوں، چاہے وہ شوہر ہو، بیٹا ہو، ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، نند ہو، یا دیورانی جیٹھانی کا رشتہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو نا دنیا میں، اگر ہم آپس میں پیار محبت سے ایک مینٹل ہارمنی کے ساتھ رہیں گے نا، تو تبھی پاسبل ہے کہ سب لوگ جو ہے نا وہ ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور اگر انہی رشتوں میں جو ہے نا وہ ایک چپلش چلتی رہے گی، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ چلتی رہے گی، ایک دوسرے کے ساتھ حسد چلے گا نا، تو کسی کی بھی زندگی میں سکون نہیں رہتا ہے۔ سامیہ کی شادی جواد کے ساتھ پاکستان میں ہوئی تھی۔ جواد ایک برٹش نیشنل ہولڈر تھا اور اپنی فیملی میں سب سے بڑا تھا، اور فیملی کا سارا بوجھ جو تھا وہ جواد کے ہی کندھوں کے اوپر تھا۔ وہ یہاں پہ یو کے میں آیا، یہاں پہ آ کے اس نے محنت کی، اپنی فیملی کو اسٹیبلش کیا، اور کیا تھا کہ بھی جواد کی نا 2 بہنیں تھیں، اور دونوں بہنیں جو تھیں وہ پاکستان میں تھیں، یعنی کہ اس کی فیملی پاکستان میں تھی، اور صرف جواد یہاں پہ تھا۔ اب جب جواد کی شادی سامیہ کے ساتھ ہوئی نا، تو اس کی آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جو بہنوں اور ماں کا کنسرن تھا نا، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا۔ یعنی کہ بہت ساری پاکستانی فیملیز میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ وہ جب ان کے کماؤ بیٹے کی شادی ہوتی ہے نا، تو ان کا سب سے پہلا کنسرن ہی یہ ہوتا ہے کہ بھی کہیں ہمارا لڑکا نا ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے، یعنی کہ یہ جو ہماری اے ٹی ایم کی مشین ہے نا، اگر یہ بند ہو گئی تو پھر ہماری زندگی کا گزارا کس طرح سے ہوگا۔ اب جی جواد کی جو بڑی بہن تھی نا، کہ بھی جواد سب سے بڑا تھا، اور اس کے بعد اس کی ایک اور بہن تھی، اور پھر اس کے بعد اس کی ایک اور چھوٹی بہن تھی نادیہ، جو کہ فیملی میں سب سے چھوٹی تھی اور سب کی لاڈلی بھی تھی۔ اور کیا تھا کہ بھی ابھی نا جب جواد کی شادی ہوئی، تو پھر اس سے پہلے نا اس نے اپنی جو بڑی والی بہن تھی نا بشرا، اس کی شادی اس نے پاکستان میں ہی کر دی تھی اپنی شادی سے پہلے بھی۔ اب پیچھے رہ گئی تھی صرف اس کے ماں باپ اور اس کی چھوٹی بہن نادیہ، جو کہ میں نے پہلے بتایا سب کی لاڈلی تھی۔ اب جی جواد کی شادی نا اس کی ماں نے لوگوں کے پریشر کی وجہ سے کی تھی، کیونکہ سب کو یہ تھا کہ بھی جواد گھر میں سب سے بڑا ہے اور کماؤ بیٹا ہے، اور ماں باپ جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کی کمائی کھا رہے ہیں اور اس کی شادی نہیں کر رہے، تو اس لیے نا لوگوں کے پریشر میں آ کے اب کیا تھا کہ بھی جواد کی ماں نے نا اس کی شادی پاکستان میں ہی ایک لڑکی دیکھ کے، یعنی کہ سامیہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ اب سامیہ جو تھی نا ایک غریب گھر سے اس کا تعلق تھا، اور اس کی ماں نے شادی بھی غریب فیملی میں اسی لیے کی تھی کہ اگر امیر خاندان کی لڑکی لے کر آؤں گی، زیادہ پڑھی لکھی ہوگی، تو وہ میرا بیٹا لے اڑے گی اور میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں کیا تھا کہ بھی سامیہ کے اوپر نا بڑا پریشر تھا اپنے سسرال کی طرف سے، یعنی کہ پریشر اس سینس میں تھا کہ جواد تو اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا،
اور اس پہ اعتماد بھی کرتا تھا، لیکن کیا تھا کہ بھی ساس اور نندوں کی طرف سے نا بڑی ریزسٹنس تھی، اور اندر سے ٹارگٹ کیا تھا کہ بھی ہمارے بیٹے کو نہ لے اڑے۔ تو جی سامیہ نا ایک بڑی ہی مطلب سمجھدار قسم کی اور کہہ لیں کہ بھی نیک دل کی لڑکی تھی، اور وہ یہ جانتی تھی کہ سسرالیوں کو نا ہاتھ میں کرنے کے لیے کیا ہے کہ بھی ان کی خدمت کرنی پڑے گی۔ جتنا زیادہ مطلب اسے یہ تھا کہ میں شروع کے دنوں میں اپنی ساس کی بات کو مانوں گی اور مطلب نندوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھوں گی نا، تو اتنا ہی میرے لیے آسانی ہوگی اپنے سسرال میں اپنے قدم جمانے کے لیے۔ اب جی جواد کی ماں نے لوگوں کے پریشر میں آ کے اپنے بیٹے کی شادی تو سامیہ کے ساتھ کر دی تھی، لیکن کیا تھا کہ بھی اس نے نا ابھی جواد کو سامیہ کا ویزا اپلائی نہیں کرنے دیا تھا۔ اسے یہ تھا کہ اگر یہ لڑکی مطلب کہ سامیہ اس کے ساتھ شروع میں ہی چلی جائے گی نا UK میں، تو کیا ہے کہ بھی ہم لوگوں کو تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی گھاس ڈالے گا۔ اس لیے نا اس کی ماں نے ابھی اسے یہ کہا جواد کو کہ بھی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ایک باہر کے گھرانے کی لڑکی آئی ہے، اگر تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو کیا پتہ وہاں پہ جا کے اس کا کس طرح کا اٹھن بیٹھن ہو اور کیا تمہارے ساتھ اس کا طور طریقہ ہو۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی نا تم اسے جب تک کوئی مطلب اولاد وغیرہ نہیں نہ ہو جاتی تو اس کو یہیں پہ ہمارے پاس ہی رہنے دو۔ اب جی جواد نے بھی سوچا کہ بات تو بالکل ویلڈ ہے کہ بھی میں وہاں پہ اپنی اکیلی بیوی کو وہاں پہ لے جاؤں، وہاں پہ نہ کوئی فیملی ہے نہ کوئی میرا اتنا خاص جاننے والا ہے، وہاں پہ لے جا کے ایک اکیلی لڑکی کو جو کہ اس کی بیوی ہے سامیہ وہاں پہ میں رکھوں گا، میرے اوپر بوجھ بھی پڑے گا، میں نے تو جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے، میں وہاں پہ کہاں اس کی راکھی کرتا پھروں گا۔ اس نے نا خیر جی سامیہ کو اپنی ماں کے پاس وہیں پہ پاکستان میں چھوڑا اور خود جو تھا وہ یہاں پہ شادی کے چند مہینوں کے بعد نا وہ یہاں پہ UK میں واپس آ گیا۔ اب جی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ سامیہ بڑی ہی سمجھدار تھی اور نرم دل کی لڑکی تھی، تو اس نے جو تھا نا پیچھے سے مطلب اپنی ساس سسر کی خدمت کرنی، اپنی نند کا بڑا خیال رکھنا جو کہ مطلب سب سے گھر میں چھوٹی تھی نادیہ، اور اس کی ہر خواہش کا نا وہ خیال رکھتی تھی۔ اور یہ تھا کہ بھی مطلب ساس کے لیے علیحدہ کھانا پک رہا ہے، اس کی ٹانگیں دبائی جا رہی ہیں، کپڑے دھونا، ان کے کپڑے استری کرنا۔ نادیہ نے جب کالج وغیرہ سے واپس آنا تو اس کے لیے کھانا بنانا، پھر اس کے آرام کا بھی خیال رکھنا، شام کو ان لوگوں کو چائے سرو کرنی، مطلب ہر وہ کام سامیہ کر رہی تھی اپنا سسرال کا دل جیتنے کے لیے، جس کی وجہ سے کیا کہ وہ اپنی ساس اور نندوں کی نا گڈ لسٹ میں آ سکتی۔ لیکن یقین ماننے انسان چاہے جتنی بھی اپنی جان جو ہے نا وہ مار لے، اور یہ موسٹلی پاکستان میں مطلب لڑکیوں کے ساتھ جن کی کہ نئی نئی شادی ہوتی ہے نا ان کے ساتھ یہ ٹریجڈی چلتی ہے کہ وہ جتنی بھی محنت کر لیں، جتنی بھی مطلب خدمت کر لیں اور سب کے موڈ سیدھے رکھنے کی کوشش کریں نا، لیکن کہیں نہ کہیں دوسرے لوگوں کو نا کمی نظر آ ہی جاتی ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری اپنی بیٹی بھی تو ہے اور وہ گھر میں کتنا کام کر رہی ہے، یا ہماری بیٹی دوسرے کے گھر میں جا کے کتنا کام کر رہی ہے۔ خامیاں نظر آتی ہیں تو صرف اور صرف اس آنے والی نئی لڑکی میں جو کہ بہو کے روپ میں ان کے گھر میں آئی ہوتی ہے۔ اب جی یہ ٹائم پیریڈ چل رہا تھا سامیہ کا پاکستان میں، جیسے ہوتا ہے نا کہ بھی کسی بھی جاب پہ رکھنے سے پہلے تھوڑا ٹائم پیریڈ نا آپ کو دیا جاتا ہے، 1-2 مہینے ٹیسٹڈ کیا جاتا ہے، اور اس ٹائم پیریڈ کے دوران یہ فیصلہ کرتا ہے مالک کہ آیا کہ اس کو پرماننٹ جاب پہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ اب یہ ٹائم پیریڈ نا سامیہ کا پاکستان میں اس کی ساس کی طرف سے ایک ٹیسٹڈ ٹائم پیریڈ چل رہا تھا کہ وہ پرکھنا چاہ رہی تھی کہ بھی سامیہ اس قابل ہے بھی ہے کہ نہیں کہ اس کو میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیرون ملک بھیج دوں، جہاں پہ کہ یہ جا کے آل ان آل ہو جائے گی، وہاں پہ اس کی خود مختاری ہوگی، نہ کوئی ساس ہوگی، نہ کوئی نند ہوگی، اور نہ ہی گھر میں کوئی روکا ٹوکی ہوگی۔ تو اسے یہ تھا کہ میں ان دونوں کی زندگی سیٹل ڈاؤن ہونے سے پہلے نا اپنا روب اور دبدبہ ان کے اوپر رکھوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو سامیہ جب جواد کے ساتھ UK چلی جائے تو پھر یہ تو مجھے کسی کھاتے میں ہی نہ گنے، اور نہ ہی ہمارے پاس یہ جو ماہانہ ہمارا بیٹا ہمیں پیسے بھیجتا ہے وہ بھی نہ ہمیں بھیجے۔ اب جی تقریباً نہ 2 سال سامیہ نے وہاں پہ اپنے شوہر کے بغیر پاکستان میں گزارے، اور دن رات وہ اپنے ساس سسر کی خدمت بھی کیا کرتی تھی، اور لیکن کیا تھا کہ بھی ساس کی طرف سے نا ہمیشہ آگے سے جواد کو یہی فیڈ بیک جاتا تھا کہ بھی ابھی آج اس نے یہ کام نہیں کیا، آج اس نے وہ کام نہیں کیا، آج کھانا اچھا نہیں بنایا، اور آج یہ ہو گیا، اپنی ماں کے گھر جو تھا وہ زیادہ ٹائم رک آئی، اور مطلب نقص نکالنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں کہاں سے آپ کے اندر نا خامیاں ڈھونڈے گا۔ اب جی اس 2 سال کے ٹائم پیریڈ کے اندر نا جواد ہر 6 مہینے کے بعد نا پاکستان آ کے اپنی بیوی اور گھر والوں کو نا مل جایا کرتا تھا۔ پھر جی 2 سال اسی طرح سے گزرے، سامیہ نے وہاں پہ پاکستان میں ٹائم گزارا اور جواد یہاں پہ UK میں ہوا کرتا تھا۔ سامیہ گھر والوں کی خدمت کیا کرتی تھی، گھر والوں کے موڈ جو تھے وہ سیدھے نہیں ہوتے تھے، اور اسی دوران جو تھا نا اللہ نے سامیہ کو ایک بیٹے کی نعمت سے نواز دیا۔
اب جی اولاد ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی ہمارے پاکستان میں یہی پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ بھی جیسے ہی اولاد ہو جائے گی نا تو لڑکی کے پاؤں جو ہے نا وہ سسرال میں مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی کچھ اب سامیہ کے کیس میں بھی ہوا کہ بھی اب ساس جو تھی نا وہ مطلب بیٹے کی پیدائش کے بعد زیادہ ریزسٹنس شو نہیں کر سکی، اور دوسرا جواد کے دل میں بھی نرمی پیدا ہو چکی تھی کہ بھی اب میرا بیٹا ہے، چھوٹا ہے، اور اپنی اولاد کے ساتھ تو محبت ہر انسان کو ہوتی ہے، اس لیے اس نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اب وہ مزید سامیہ کو وہاں پہ پاکستان میں اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑے، چونکہ اندر سے اس کے دل میں بھی یہ لالچ اٹھ رہا تھا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹائم گزارے۔ خیر جی اس نے اب جواد نے نا سامیہ اور اپنے بیٹے کا نا ویزا لگوایا اور ان کو یہاں پہ یو کے میں اپنے پاس بلوا لیا۔ اب جی یہاں پہ یو کے میں آنے کے بعد نا سامیہ کی زندگی بالکل تبدیل ہو کے رہ گئی تھی۔ کہاں وہ سارا دن ساس سسر اور نند کی خدمتوں میں گزار دیا کرتی تھی، اور کہاں اب یہاں پہ یو کے میں آنے کے بعد صرف ایک شوہر اور ایک چھوٹا بچہ، یعنی کہ اپنے بچے اولاد کا کام تو انسان خوشی خوشی کرتا ہے اور اچھل کے کرتا ہے، وہ تو کوئی بوجھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ نہ آنے کے بعد اب سامیہ کی زندگی بالکل ایسے تھی جیسے کہ وہ کسی جنت میں آ گئی ہو، اور گھر میں نہ کوئی نوکا ٹوکی تھی، نہ کوئی روکا ٹوکی تھی، کھانے کو کھلا تھا، آنے جانے کو مطلب ہر سہولت تھی، گاڑی تھی جس میں کہ وہ سامیہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی بڑی ہی ہنسی خوشی گزارنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی ساس کو نا اس چیز کا اندازہ تھا کہ بھی یو کے میں جانے کے بعد جو ہے نا اب یہ لڑکی ہمارے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اب جی اس کی ساس نے نا مطلب پیسے تو جواد اس کو بھیج رہا تھا، اپنے گھر والوں کو اسی طرح سے بھیج رہا تھا جیسے کہ وہ پہلے بھیجا کرتا تھا، مطلب کہ سامیہ نے کبھی اس چیز کی اوپر اعتراض نہیں کیا تھا کہ بھی آپ اپنے گھر والوں کو کتنے پیسے بھیج رہے ہیں یا کیوں بھیج رہے ہیں، یا کیونکہ اس کا یہاں پہ ضرورت کی ہر چیز جو تھی نا وہ جواد نے مہیا کی ہوئی تھی، تو اس لیے اعتراض تو بنتا ہی نہیں تھا۔ اور دوسرا وہ ایک نرم دل جو تھی نا وہ لڑکی تھی، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک امیر خاندان سے ہوتی تو یقینی طور پہ اس کے اندر یہ چیز ہونی تھی کہ وہ روکا ٹوکی کرتی یا پوچھ داچھ کرتی، اور چونکہ اب اس کا تعلق جو تھا وہ ایک غریب خاندان سے تھا تو اس وجہ سے وہ اتنی سٹرونگ نہیں تھی کہ اپنے شوہر کے آگے نا کوئی سٹینڈ لے سکتی۔ ابھی جی سامیہ کو نا یہاں پہ یو کے میں آئے ہوئے کوئی 6 ماہ ہی گزرے ہوں گے، اس کی زندگی میں سکون آئے ہوئے، کہ اس کی جو ساس تھی نا اس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ بھی سامیہ اور جواد جو ہیں وہاں پہ آرام سکون کے ساتھ ایک اچھی اور ہیپی لائف جو ہے نا وہ گزار رہے ہیں۔ اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ بھی مجھے جو ہے نا ان لوگوں نے مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے باہر رکھ دیا ہے۔ اب وہ نہ چاہتی تھی کہ ان کی زندگیوں میں نہ مزید اس کی انٹری ہو، اور اس نے نا یہ ایک سلوشن نکالا کہ بھئی جو اس کی بیٹی تھی نا سب سے چھوٹی بیٹی نادیہ، جو کہ ابھی ان میرڈ تھی اور چھوٹی تھی، ابھی تعلیم وغیرہ حاصل کر رہی تھی، اس نے نا اپنے بیٹے جواد کو کہا کہ بھی میں چاہتی ہوں کہ بھی میری بیٹی کی نا اچھی تعلیم و تربیت ہو جائے، ابھی اس کی شادی تو نہیں کر سکتے، بہت چھوٹی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنی بہن کا نا یہاں پہ داخلہ کروا دو، وہ یہ ہے کہ اچھی تعلیم بھی یہاں پہ یو کے میں آ کے تمہارے پاس حاصل کر لے گی، اب تو اس کی بھابھی بھی وہاں پہ ہے تو اتنا اس کے لیے یہاں پہ رہنا مشکل نہیں ہوگا یو کے میں، اور تعلیم تمہارے مطلب اپنے بھائی کے پاس جا کے وہ حاصل کرے گی، اور سامیہ بھی ہے جو کہ اس کو مطلب جو ہے نا اکموڈیٹ کر لے گی، وہاں پہ مطلب گھر ہے اور سارا کچھ ہے، تو اب کس چیز کی کمی باقی ہے کہ بھی نادیہ جو ہے وہ وہاں پہ یو کے میں تعلیم نہیں حاصل کر سکتی۔ اور جواد کو بھی یہ بات ٹھیک لگی کہ بھی وہاں پہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھا رہا تھا، تو اس نے جو تھا نا اپنی بہن کا داخلہ یہاں پہ یو کے میں ایک یونیورسٹی میں کروا دیا۔ اب یہ اس کی ماں کی طرف سے چلی گئی ایک ایسی چال تھی، یعنی کہ وہ چاہتی تھی کہ بھی اس کا ایک بندہ یا وہ خود جو ہے نا یہاں پہ آ کے تو سامیہ کے اوپر نظر رکھے اور اس کو اپنے روب اور دبدبے میں رکھے، اور یہ ٹارگٹ اس کا اپنی بیٹی نادیہ کی شکل میں جو تھا نا اس کو حاصل ہو چکا تھا، چونکہ اب نادیہ یہاں پہ یو کے میں آ گئی تھی اور اس کی مطلب فل ایک کہہ لیں کہ بھی اپڈیٹ نا اس کو دیا کرتی تھی، ہر وقت کی جو ایک بات ہوتی تھی نا وہ اس کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا کرتی تھی کہ آج یہ لوگ یہاں پہ گئے، آج یہ وہاں پہ گئے، آج انہوں نے یہاں پہ باہر سے کھانا کھایا، آج اس نے جواد نے اپنی بیوی کو یہ شاپنگ کروائی، اپنے بچے کے لیے یہ لے کر آیا، مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز کی اپڈیٹ جو تھی نا وہ اب جواد کی ماں کو وہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے نادیہ کے ذریعے مل رہی تھی۔ سامیہ نے یہاں پہ بھی یعنی کہ اپنی یہ جو چھوٹی نند اس کی آئی تھی نا اس کے ساتھ ایک اچھا ہی رویہ اختیار رکھا تھا،
اس کو کھانے پینے کو بھی مطلب یہ نہیں تھا کہ بھی وہ خود کھانا پکائے یا مطلب اس کو کوئی چیز مہیا نہ ہو رہی ہو. جب وہ یونیورسٹی سے واپس آتی تھی تو اسی طرح سے اس کو کھانا وغیرہ بھی ملتا تھا, کپڑے بھی دھلے ہوئے ملتے تھے, اور ہر مطلب یہاں پہ سہولت اس کو مہیا تھی رہنے کے لیے. ایک علیحدہ کمرہ بھی دیا ہوا تھا, اس کو شاپنگ وغیرہ بھی کروائی جاتی تھی. اور مطلب کہ بھی ایک ایسا انوائرمنٹ سامیہ نے اپنی نند کو یہاں پہ اپنے یو کے والے گھر میں مہیا کیا ہوا تھا کہ اس کو کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. اور جیسے کہ انسان اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ بیہیو کرتا ہے نا, وہی سب کچھ جو تھا نا سامیہ نادیہ کے ساتھ بیہیو کر رہی تھی. اس کو یہ تھا کہ بھی میں پاکستان میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی جواد کے گھر والوں کے ساتھ کرتی رہی ہوں نا, وہ تو جواد نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. تو یہاں پہ اگر میں اس کی بہن کے ساتھ کوئی بھی اونچ نیچ کروں گی یا اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں رکھوں گی نا, تو وہ سب کچھ جواد اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, اور میرے یہ کرائے کے اوپر نا سارا پانی پھر جائے گا. وہ جو 2 سال میں اس کے گھر والوں کی خدمت کر کے آئی ہوں نا, تو میرا شوہر یہ سمجھے گا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, اور وہ اپنی ماں کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر نا یقین کرنا شروع کر لے گا. اب سامیہ تو اپنی طرف سے نا مطلب نیک دلی کے ساتھ اپنی نند کو بھی اس نے ویلکم کیا ہوا تھا. حالانکہ یہ آسان بات نہیں ہوتی جب انسان ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں سے نکل کے ایک آزاد ماحول میں آ جاتا ہے, جیسے کہ سامیہ وہاں سے بھرے برے خاندان میں سے آ کے یہاں پہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ لائف اس نے گزارنا شروع کر دی تھی. اس کی لائف یہاں پہ آ کے کافی ایزی ہو گئی تھی. اب پھر سے اس کی نند اس کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی, اور اس کو یہ ہوتا تھا کہ بھی مطلب یہ اندازہ تھا اس کو کہ بھی اپنی ماں کو سب کچھ بتاتی ہوگی, کیونکہ وہ 2 سال ان کے ساتھ وہاں پہ نا گزار کے آئی تھی. اور یہی سب کچھ جو تھا نا وہ نادیہ کر رہی تھی. ایک ایک لمحے کی رپورٹ جو تھی نا وہ اپنی ماں کو دیا کرتی تھی. ایک طرح سے نادیہ یہاں پہ اپنی ماں کا ایک ایسا کارندہ تھی, اور ایک ایسا مطلب رول پلے کر رہی تھی کہ وہ وہاں سے بیٹھی ہوئی اس کی ماں نا پاکستان سے بیٹھ کے اپنی بہو سامیہ کو کنٹرول کر رہی تھی. اب ماں کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں کے مطابق نا نادیہ ہر چیز فالو کیا کرتی تھی. اپنے بھائی کے کان بھی بھرا کرتی تھی, اس کے ساتھ علیحدہ ٹائم بھی گزار کے اپنی بھابھی کی برائیاں وغیرہ کیا کرتی تھی. جو اس کی ماں اسے کہتی تھی نا وہ وہی کچھ جواد کے کانوں میں ڈالا کرتی تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھی اب سامیہ اور جواد کے درمیان نا لڑائیاں ہونی شروع ہو گئی تھیں. اور مطلب اب جواد جو تھا اپنی بیوی سامیہ کے اوپر سختی بھی کیا کرتا تھا. اور اس طرح مطلب کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب کوئی بیچ میں کسی کی ڈوریں کھینچنے والا ہو تو دوسرا بندہ اس کے ہاتھوں میں پپٹ بن ہی جاتا ہے. اب سامیہ نا بڑی ہی سیدھی سادی اور کہہ لیں کہ بھی اتنی کوئی چلاک لڑکی نہیں تھی, اور اس طرح کی چلاکیاں نا اس کو واقعی میں نہیں آتی تھیں. اس کی ساس نے نا وہاں سے بیٹھے ہوئے ایک ایسی چال چلی کہ آپ لوگ بھی سن کے حیران رہ جائیں گے. اس نے نا اپنی بیٹی نادیہ کو کہا کہ وہ یہاں پہ نا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چلائے, کیونکہ وہ یونیورسٹی میں جا رہی تھی, کو ایجوکیشن تھا, اور یہاں پہ یو کے میں کسی کے ساتھ بھی مطلب پاکستانی لڑکے یا کسی بھی اور مرد کے ساتھ نا چکر وغیرہ چلانا کوئی مطلب مشکل کام نہیں ہے. اب اس کی جو ماں کے کہنے کے اوپر نا نادیہ نے اسی طرح سے مطلب ایک لڑکے کے ساتھ چکر وغیرہ اپنا چلا لیا, اور فرینڈشپ ہو گئی ان کی ڈیولپ. اور کیا بھی اس کا نتیجہ یہ نکالا, مطلب جواد کے سامنے جو تھا نا اس کی ماں نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو لڑکا جس کے ساتھ مطلب کہ گھر میں آنا جانا ہے نا, مطلب نادیہ کی دوستی اس حد تک ڈیولپ ہو چکی تھی کہ وہ اس کا جو فرینڈ تھا نا وہ گھر میں آیا کرتا تھا جواد کی غیر موجودگی میں. اور کیا تھا کہ بھی اب جب ایک بندہ گھر میں آیا ہو, اب سامیہ کو یہ تھا کہ بھی میری نند کا مطلب فرینڈ ہے اور وہ اس کے ساتھ انٹرسٹڈ ہے شادی کرنے میں, تو وہ ان کوششوں میں لگ گئی کہ وہ اس کی نا شادی کروا دے. اور کیا تھا کہ بھی وہ یہ چاہتی تھی کہ جب وہ جواد کے سامنے یہ پروپوزل لے کے جائے نا, تو یہ ہے کہ بھی اس کے بارے میں لڑکے کے بارے میں نا اسے اچھا خاصا پتہ ہو, تو وہ اس سے لڑکے سے نا بات چیت کر لیا کرتی تھی. اور دوسری طرف نادیہ اور اس کی ماں کی یہ سازش تھی کہ وہ یہ ثابت کریں جواد کے سامنے کہ یہ جو لڑکا ان کے گھر میں آ جا رہا ہے نا وہ نادیہ کا فرینڈ نہیں ہے بلکہ وہ سامیہ کا فرینڈ ہے. اب سامیہ تو اپنی طرف سے اس کوشش میں تھی کہ وہ نادیہ کی شادی جو ہے نا وہ لو میرج یعنی کہ جس کے ساتھ اس کو لڑکا جو پسند آ گیا نا اس کے ساتھ کروا دے. اور دوسری طرف کیا تھا کہ بھی اپنی ماں کے کہنے کے اوپر نا نادیہ نے ایک روز اس لڑکے کو گھر میں بلایا, اور دوسری طرف کیا تھا کہ وہ نا گھر سے باہر چلے گئی. اب پیچھے سے کیا تھا کہ بھی سامیہ اس لڑکے سے ڈیٹیل وغیرہ پوچھ رہی تھی کچھ کہ گھر میں کون ہے کون نہیں ہے, اور کچھ چائے وغیرہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی, مطلب چائے کی ٹیبل پہ باتیں شاتیں چل رہی تھیں. اور دوسری طرف نا گھر سے باہر جا کے نادیہ نے اپنے بھائی جواد کو کال کر دی کہ بھی گھر میں اس طرح سے کوئی ایک اجنبی لڑکا آیا ہوا ہے جو کہ اس کو لگتا ہے کہ بھی سامیہ کا فرینڈ ہے, اور دونوں آپس میں بڑی ہی مطلب بے تکلفی میں نا باتیں کر رہے ہیں. اگر یقین نہیں آتا تو گھر آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو.
اب جواد کے لیے نا یہ سب کچھ بہت شاکنگ تھا، اور مطلب کہ اس کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی کہ بھی اس کی بیوی کی کسی اور کے ساتھ فرینڈ شپ چل رہی ہے۔ اس نے سب کچھ چھوڑا چھاڑا اور فوری طور پہ جو تھا وہ گھر پہنچا، اور وہاں پہ آ کے اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھی اس کی بیوی سامیہ جو ہے ایک اجنبی آدمی کے ساتھ بیٹھی چائے وغیرہ پی رہی ہے۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، کچھ نہیں اس نے جاننے کی کوشش کی، آتے ہی اس نے سامیہ کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ رسید کر دیا، اور الزام مطلب یہی لگا اس کے اوپر کہ بھی اس لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہے اور وہ ایک بد چلن عورت ہے۔ جواد نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ اس نے سامیہ سے کوئی سوال پوچھا، نہ اس نے کوئی جواب لیا، اور نہ ہی اس نے نا سامیہ کو اپنی بات جو تھا نا ایکسپلین کرنے کا کوئی موقع دیا۔ اس نے فوری طور پہ جو تھا نا وہ سامیہ کو طلاق دے دی اور اس کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ تو اس طرح سے مطلب آپ لوگ یہاں سے دیکھیں کہ بھی وہ لوگ جو کہ مطلب اپنی ماں اور بہنوں کے ہاتھوں اتنے اپنے آنکھوں کے اوپر اندھی پٹی باندھ لیتے ہیں کہ ان کو حقیقت اور ان کو یہ مطلب اس چیز کا ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ بھی ہم نے اپنی بیوی کو وہ مقام دینا ہے یا وہ مرتبہ دینا ہے، اس کی کوئی بات بھی سننی ہے یا نہیں سننی۔ صرف اور صرف کیا ہے کہ بھی یہ اس بات کے اوپر اس نے بلیو کیا کہ آنکھوں کا دیکھا کبھی جھوٹ نہیں ہوتا، حالانکہ سم ٹائم آنکھیں وہ کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں جو کہ دوسرے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یوں کیا ہوا کہ بھی سامیہ کی زندگی برباد ہو گئی، اور اس کا ہنستا بستا گھر صرف اور صرف اس مطلب کوشش میں کہ بھی دوسرے اس سے راضی ہو جائیں اور وہ اپنے سسرالیوں کا دل جیت لے اور ان کی گڈ بکس میں آ جائے نا، اس کوشش میں کیا تھا کہ بھی سامیہ اس کی زندگی برباد ہو کے رہ گئی۔ خیر جی، اب سامیہ چونکہ ڈائیورس ہو چکی تھی، اس کے بعد کیا کہ بھی اپنے بچے کو اس نے ساتھ لیا اور پاکستان اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی، اور جواد جو تھا اپنے بیٹے کا جو خرچہ وغیرہ ہوتا تھا نا اس کو سنبھالنے کے پیسے وہ ہر مہینے سامیہ کو بھجوا دیا کرتا تھا، اور وہ پھر سے وہی دن رات کی محنت تھی۔ اور دوسرا کیا کہ بھی ابھی نادیہ چونکہ وہاں پہ اس کی تعلیم چل رہی تھی، وہ وہاں پہ UK میں ہی تھی، اسی گھر میں جہاں پہ کہ جواد اور سامیہ کبھی بڑی ہی خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے۔ اب نادیہ چونکہ یونیورسٹی جا رہی تھی، اور وہ لڑکا جو فرینڈ تھا نا وہ ایکچوئل میں تو نادیہ کا فرینڈ تھا۔ ایک روز کیا ہوا کہ بھی اب جواد نے نا خود اپنی آنکھوں سے ایک اور سین دیکھا، اور وہ سین کیا تھا کہ وہ نادیہ جو تھی نا اسی لڑکے کے ساتھ جو کہ اس نے اپنے گھر میں اپنی بیوی سامیہ کے ساتھ دیکھا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ بھی وہ سامیہ کا دوست ہے۔ نادیہ وہاں پہ نا شاپنگ سینٹر میں اسی لڑکے کے ساتھ جو تھا وہ شاپنگ وغیرہ بھی کر رہی تھی، وہاں پہ وہ مطلب کھانا وغیرہ بھی کھا رہے تھے، اور سب کچھ بے تکلفیاں جو تھیں نا وہ نادیہ اور اس لڑکے کے درمیان تھیں۔ خیر اب جواد نے مزید اس کا پیچھا کیا کہ بھی آخر حقیقت ہے کیا۔ ایسے ہی کچھ روز جو تھا نا وہ جواد اپنی بہن نادیہ کا پیچھا کرتا رہا، یونیورسٹی بھی جایا کرتا تھا اس کے پیچھے، اور باہر جہاں پہ بھی مطلب اس نے وہاں سے نا آف کر لیا تھا اپنی جاب سے، اور صرف اب اس کے ذہن میں یہی بات چل رہی تھی کہ بھی آخر میں نا اس لڑکے کا پتہ چلاؤں کہ بھی اس کے پیچھے ریئلٹی کیا ہے، یہ کس کا دوست ہے، نادیہ کا دوست ہے یا سامیہ کا دوست ہے، ان دونوں کے درمیان آخر ریلیشن کیا ہے۔ وہ ہر جگہ پہ ان کو فالو کرتا رہا، اور کچھ دنوں کے بعد اس کو یہ پتہ چلا کہ بھی یہ لڑکا جو ہے نا یہ نادیہ کا دوست ہے، اور نادیہ جو ہے نا وہ اس لڑکے کے ساتھ جو ہے نا وہ شادی کرنا چاہتی ہے، اور میری ماں یعنی کہ اس کی ماں کے کہنے پہ جو ہے نا اس نے یہ فرینڈشپ ڈیولپ کی ہے، اور یہ فرینڈشپ اب اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ بھی نادیہ اس لڑکے کو جو ہے نا اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہے۔ اور مزید شاکنگ اس کے لیے یہ تھا کہ اس کو یہ پتہ چلا کہ بھی اس کی ماں کو یہ سب کچھ پتہ ہے، چونکہ اس نے نادیہ سے خود پوچھا کہ بھی آخر یہ چکر کیا چل رہا ہے، تو اس کی بہن نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ بھی ماں جو ہے نا وہ یہ چاہتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھی میں اس لڑکے سے شادی کرنے والی ہوں اور یہ میرا دوست ہے۔ تب کہیں جا کے نا جواد کی آنکھیں کھلیں، اور اس کو پتہ چلا کہ بھی اس نے اپنی بیوی سامیہ کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی ہے۔ چونکہ اس کی ماں یعنی کہ جواد کی ماں اس ساری سازش میں جو تھا نا وہ آن دا بورڈ تھی، اور اس کو سب کچھ پتہ تھا، تو نادیہ کی تو شادی اس لڑکے کے ساتھ ہو گئی، اور وہ اس نے اپنی زندگی جو تھی وہ ایک مطلب یہیں پہ UK میں سٹارٹ کر دی۔ لیکن کیا تھا کہ جواد کا گھر جو تھا نا وہ برباد ہو چکا تھا، اور وہ بڑا پچھتایا کرتا تھا، اور اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا اچھا مطلب بیہیو کیا، ان کو ان کی ہر ضرورت پوری کی، ان کے لیے مطلب ہر زندگی کی آسائش مہیا کی، اپنی بہنوں کی شادیاں بھی کیں، اور گھر کا سارا بوجھ بھی اٹھایا، لیکن صرف اور صرف اس مطلب چکر میں کہ بھی ان کے گھر کے خرچے نہ رکیں اور ان کو پیسہ جو ہے نا وہ جانا نہ رکے، انہوں نے میری بیوی اور میرے بچے کو ہی مجھ سے دور کر دیا۔
بہت پچھتاتا تھا وہ، اور اللہ سے معافیاں مانگا کرتا تھا کہ اس نے بنا حقیقت جانے ہوئے ایک مظلوم عورت کے اوپر جو ہے وہ اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں نا وہ میں یہاں پہ UK میں بھی دیکھتی ہوں، اور میں یہاں پہ مطلب پاکستان میں بھی موسٹلی عورتوں کے ساتھ، موسٹلی لڑکیوں کے ساتھ بہت ڈھیر ساری پرابلمس ہیں کہ آفٹر شادی جو ہے نا ان کو یہ ساس بہو والے چکر اور ایک جو چل پلش چلتی ہے نا گھروں کے اندر، سازشیں، حسد اور بہت ساری مطلب لڑائیاں، ان کا الٹیمیٹ نتیجہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف اس لڑکی کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اور آپ لوگ اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا کہ بھی آیا کہ جو شوہر ہیں ان کو صرف اس کوشش میں یا اس خواہش میں کہ بھی ماں کی مطلب اس کے آگے کوئی جواب نہ دیا جائے، مطلب ماں کی عزت اپنی جگہ ہے لیکن بیوی کو جو ہے اس کا رتبہ لازمی دینا چاہیے، اور یہ شوہر کے اوپر ایک حق ہوتا ہے۔ اور کس طرح کے مطلب کیسز جو ہیں وہ پاکستان میں چل رہے ہیں، آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور جو میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔